حکومت کے سڑکوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے وزن کی پابندی پر اصرار اور پنجاب میں آرڈیننس مکمل واپس لینے سے انکار کے بعد حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات میں ڈیڈ لاک رات گئے تک دور نہ ہو سکا۔ ملکی تجارت اور مال ترسیل کا اندرونی نظام شدید متاثر ہے۔ تاجر ذرائع کے مطابق بندرگاہ سے مال ملک کے مختلف علاقوں میں نہیں پہنچ پا رہا، جبکہ ایکسپورٹ کا مال بھی پھنسا ہوا ہے اور یوں تجارتی عمل شدید متاثر ہو رہا ہے۔ کاروباری افراد کے مطابق مختلف اشیاء خورنوش، ادویات، ایل پی جی اور خوردنی تیل ترسیل بھی متاثر ہے، جبکہ سبزی منڈی سے بھی سپلائی میں کمی ہوئی ہے۔ صنعت کاروں کے مطابق کئی فیکٹریوں میں سامان نہ ہونے سے کئی فیکٹریوں کا کام بھی رک گیا ہے۔ پورٹ ذرائع کے مطابق مال نہ اٹھنے سے بندرگاہوں پر کنٹینرز کا رش لگ چکا ہے۔ دوسری جانب سیکرٹری جنرل گڈز ٹرانسپورٹرز ندیم آرائیں کے مطابق بات چیت میں کچھ اختلاف آج مذاکرات میں دور ہونے کا امکان ہے۔ ٹرانسپورٹرز، وفاقی، پنجاب اور سندھ حکومت کے درمیان وزن کے قانون میں ترمیم، رشوت خوری، سندھ میں گاڑیوں کی میعاد، لائسنس کے اجرا میں رشوت کے نظام کے خاتمے، M9 لنک روڈ کی تعمیر، جبکہ پنجاب میں موٹر وہیکل ایکٹ 2025 کی ترمیم کو فوری واپس لینے سمیت کئی امور پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی معاملے پر بات کریں گے KCCI کے صدر ریحان حنیف صاحب سے۔ ریحان حنیف صاحب، کہے گا کہ گڈز ٹرانسپورٹ کی ہڑتال کے باعث کاروباری حضرات کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ دیکھیے، اس وقت تو پورے ملک کی انڈسٹری بند ہونے کے دہانے پہ ہے اور را مٹیریلز آ نہیں رہے، جو مال بنے ہوئے ہیں وہ بک نہیں رہے۔ کنٹینر پورٹ ٹرمینلز پہ کنٹینر رکھنے کی اب جگہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور جو مجھے خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ کل یا پرسوں سے جو جہاز ہوں گے وہ لنگر انداز نہیں ہو سکیں گے اور وہ واپس چلے جائیں گے، جس سے پوری دنیا میں ہماری جگہ سائی ہوگی۔ ایکسپورٹس کے آرڈرز جو ہیں وہ ٹائم پہ نہیں جا رہے، جس سے ہمارا جو کریڈیبلٹی ہے عالمی دنیا میں وہ خراب ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک ایک بہت بڑی بحران کا شکار ہے، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ اس فوری طور پر ان لوگوں کو انگیج کیا جائے، ان کے جائز مطالبات تسلیم کیے جائیں، مذاکرات کیے جائیں، لیکن یہ 8-9 دن ہم نے ضائع کر دیے۔ اس ملک کا بے تحاشا اربوں روپے کا نقصان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی کریڈیبلٹی کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا، اب آپ اس معاملے میں حکومت کو کیا تجویز دیں گے اور پھر گڈز ٹرانسپورٹرز کے مطالبات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ان کے جو کچھ مطالبات جو میں نے سنے ہیں، وہ کل ان سے میری 3 گھنٹے تقریباً میٹنگ ہوئی ہے، اس میں کئی مطالبات ان کے جائز ہیں، جو مجھے دیکھنے میں پتا چل گیا کہ یار یہ بڑی جائز بات کر رہے ہیں۔ تو میری یہ تجویز ہے گورنمنٹ کو کہ جو جائز مطالبات سیدھے سیدھے ہیں وہ فوری تسلیم کیا جائے، اور جن میں ابہام ہے اس کے لیے کچھ کمیٹی بنا دی جائے، جو اگلے اس کو ٹائم فریم دے دیا جائے، جو اگلے 60 دن میں یا 90 دن میں بیٹھ کے اس معاملے کو حل کر لے۔ لیکن یہ فوری طور پر آج کسی بھی صورت میں گورنمنٹ سے بات کر کے اس ہڑتال کو کھلوایا جائے، اس کو ختم کروایا جائے۔ اچھا ریحان حنیف صاحب، اب کل یہ کہا جا رہا تھا کہ آلموسٹ مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں اور قریب ہے، امکان ظاہر کیا جا رہا تھا، لیکن ان کا ایک مطالبہ ہے کہ سامان زیادہ مطلب لوڈ کا ان کو وہ دیا جائے، اجازت دی جائے۔ اس سے حکومت کہتی ہے کہ ہماری سڑکیں خراب ہوتی ہیں، تو تاجروں کو بھی آپ کے خیال سے کچھ آپ مشورہ دیں گے؟ جی، جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ ایکسل لوڈ کی بات کر رہے ہیں۔ ایکسل لوڈ کا ایک قانون ہے ملک میں، تو دیکھیں کراچی چیمبر کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ قانون ہے آپ اس کے خلاف اجازت دے دیں، میں تو بات کر رہا ہوں جائز بات کی۔ تو ایکسل لوڈ کا جو بھی قانون ہے مجھے اس کے زیادہ علم نہیں ہے، لیکن اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اس ظاہری بات ہے ایکسل لوڈ کے خلاف تو نہیں جا سکتے، جو قانون کے خلاف تو نہیں جا سکتے۔ میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فٹنس سرٹیفکیٹ ہے، وہ سندھ کا ہے، پنجاب میں نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں 36 ناکوں پہ گاڑیاں روک روک کے ہم سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ اس طرح کی جو باتیں، جو جائز طالبات ہیں، بالکل اس کو حل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ریحان حنیف صاحب، ریحان حنیف صاحب، اب آپ یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو تاجر ہے وہ کب تک اپنا نقصان برداشت کریں گے؟ جس طرح کہ آپ پہلے بھی کہتے تھے پورٹ کے اوپر بھی اب گنجائش نہیں ہے، کنٹینرز کا رش لگ چکا ہے۔ دیکھیے، اس وقت خالی مسئلہ نقصان کا نہیں ہے، مالی نقصان کا نہیں ہے، اس وقت ہماری عزت کا بھی مسئلہ ہے۔ اگر جو ایکسپورٹرز ہیں وہ اگر اپنے کمٹمنٹس پوری نہیں کرے گا تو آپ کا جو اگلی دفعہ وہ کون آرڈر دے گا آپ کو؟ وہ پھر کہیں گے ہم کسی اور ملک سے لے لیتے ہیں یا کسی اور جگہ سے لے لیتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہماری اس وقت کریڈیبلٹی بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، مالی نقصان کے ساتھ ساتھ۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ فوری طور پر یہ مذاکرات جو آج ہونے ہیں، کل کراچی چیمبر کے نمائندوں کو نہیں بیٹھنے دیے گئے، وہ 5 گھنٹے باہر بیٹھے رہے، کہہ لیں جی ہم نے ٹرانسپورٹر سے مذاکرات کرنے، وہ بائیک آؤٹ کرنے لگے تھے، پھر ہم نے روکا ان کو، نہیں آپ بائیک آؤٹ نہیں کریں، بات کریں، مسئلے کو حل کرنا ہے۔ تو اگر ہم کل بیٹھے ہوتے تو کل ہی ہم ان کا بریک تھرو کرا دیتے، لیکن میرا خیال ہے سیریس نہیں ہے یا ولنگنس نہیں ہے، کیا نہیں ہے،
मैं समझने से कासिर हूँ। फौरी तौर पर आज मुज़ाकरात करके इस मामले को हल करना चाहिए। आज आपकी शमूलियत का इम्कान है? पता नहीं, हमारे लोग तो जाएंगे, हम तो जा रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि मीडिएशन करें, बातचीत करें। कल इन्होंने नहीं की, नहीं करने दी, क्या वजह है, क्या नहीं गवर्नमेंट चाहती? हम तो हाजिर हैं हर वक्त। हम तो चाह रहे थे कि कल हमने दोनों इधर से भी मुज़ाकरात किए थे, उधर से भी बात की थी, दोनों तरफ से, कि हम बैठ के कल ब्रेक थ्रू करा सकते थे। इन्होंने ये मौका कल जाया कर दिया। आज भी जब मुज़ाकरात होंगे हमारे लोग जाएंगे, अगर उनको बैठने दें तो ये हम ब्रेक थ्रू करा देंगे इंशाअल्लाह ताला।